بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبور باپ، سفید پڑتا چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، بے ترتیب بال، سہما ہوا لہجہ اور پریشان حال، پرانے مگر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، وہ روزانہ صبح میرے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ باپ تھا، مجبور باپ، ہارا ہوا باپ۔ صاحب، میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دیں، اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ کام میں مگن دکان پہ بیٹھے کیلکولیٹر پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کن اکھیوں سے میں نے اس کی طرف دیکھا اور گویا ہوا، اچھا، خوب، یہ کام ٹھیک ہے، یہ مانگنے کے نت نئے طریقے کہاں سے نکال لیتے ہو تم لوگ؟ کبھی ماں بیمار ہے تو کبھی بیوی اور بیٹی۔ اچھا طریقہ ہے حرام خوری کا، چنگے بھلے ہو، کوئی کام دھندا نہیں کر سکتے، مانگنے چلے آتے ہو منہ اٹھا کے۔ صاحب، کرتا ہوں کام، مگر 300 دہاڑی میں گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، بیٹی کا علاج کیسے کراؤں؟ آپ حسب توفیق میری مدد کر دیں، احسان مند رہوں گا، اللہ آپ کو 1000 گنا اجر دیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 روپے کا نوٹ اسے تھما دیا اور 10,000 باتیں سنا دی، جیسے اپنی ساری جمع پونجی اسے تھما رہا ہوں، اور وہ نظریں جھکائے 10 روپے کا نوٹ لیتا، دعائیں دیتا، رخصت ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ جب میری دکان پہ آیا تب کا واقعہ ہے، اب یہ سلسلہ روز چل نکل آتا، سوال کرتا، میں باتیں سناتا، وہ سر جھکائے کھڑا رہتا، میں 10 روپے دیتا، دعائیں دیتا، رخصت ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح مسجد سے واپسی پر میری والد صاحب نے مجھے 500 روپے دیے کہ کسی ضرورت مند کو دے دینا، اور وہ اکثر ایسا کرتے تھے، اس لیے پیسے میں نے جیب میں رکھے اور دکان کی راہ لی۔ حسب معمول کی طرح سب سے پہلے اسی فقیر نے آ کر مؤدبانہ اور سلجھے طریقے سے سوال کیا، اور میں نے سب سے پہلے اسے خوب الٹی سیدھے سنائی اور 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے خبردار کیا کہ یہ تمہارے پورے 6 مہینے کی خیرات ہے، اب 6 ماہ تک تم وہاں دوبارہ میری دکان کے آس پاس بھی نظر نہ آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اور وہ روزانہ کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 2 ہفتے تک تو وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ وہ فقیر نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر جھٹ سے میرا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تم پھر آ گئے؟ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے میری طرف خاموشی سے دیکھا اور بند مٹھی میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ کر کھول لی۔ اس میں کچھ پیسے تھے۔ خود کو سنبھالتے میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ صاحب، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں صاحب، میں مجبور تھا، فقیر نہیں، اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو میرے مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار کے کام آئے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی شے کی تھوڑ نہ دے صاحب، اللہ خوش اور آباد رکھے۔ آنکھوں میں جاری آنسوؤں اور کانپتی آواز کے ساتھ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور میں اس کی کھلی مٹھی کو بت بنا اپنی کرسی پہ بیٹھا مارے شرم اور ندامت کے زمین کے پھٹ جانے اور دفن ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رکا نہیں تھا، آج بھی ڈھیروں دعائیں دیتا رخصت ہوا تھا، مگر مجھے اپنے حلق میں درد کا ایک گولا اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو نگلنے میں نہ جانے کتنا وقت درکار ہوگا۔ انسانی فطرت بھی کمال کی ہوتی ہے، غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی نیکی کو گناہ کبیرہ میں بدل کر سکون کا طلبگار رہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے جب ہمیں ایسی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جس کے ہم ذرا بھی لائق اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے سے جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی بھی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا بیزاری سے حاصل
نہیں ہوتی بلکہ بسم سب کے اللہ دل سے الرحمن حاصل ہوتی ہے۔ الرحیم۔ جزاک اللہ۔